گریہل دنوی لاگز میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو۔ آج 30 نومبر اور ہفتے کی صبح ہے اور میں آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے تعلیم سے۔ تو آج کل آپ میں سے بہت ساروں کو یہ بات سننے کو یا دیکھنے کو مل رہی ہوگی کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی اس بہت تیزی سے بدلتی دنیا میں یہ سوال ابھر رہا ہے، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ کیا مستقبل میں ہم جو ڈگریز یا ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہوگی؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہائر ایجوکیشن، خاص کر کالج کے بعد جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا اسکول کے بعد کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں سے تعلیم کا جو خرچہ ہے یا اخراجات ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ ٹیوشن فیسز آسمان کو چھو رہے ہیں اور اس کے ساتھ لاجنگ، ٹریولنگ اگر سب ملائیں تو آپ کی ایجوکیشن کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں مغربی دنیا میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو یونیورسٹیز میں کالج اور یونیورسٹی لیول کی، خاص کر پوسٹ گریجویٹ لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کی جو ڈگریاں لینے کا جو ٹرینڈ ہے کیا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اور بہت سے جگہوں میں تو اس طرح کی رپورٹس بھی ہے کہ یہ آلریڈی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ آپ ایک ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے اوپر لگاتے ہیں، اگر وہی پیسہ آپ اپنے ارلی ایج میں انویسٹ کر دیں یا کسی اور کام پہ لگائیں یا کوئی اور اپنی سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے اس سے آپ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بہت سارا پیسہ خرچ کر کے ایک ڈگری حاصل کریں اور اس کے بعد بہت کم تنخواہ پہ کام کرنا شروع کریں۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک یا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی مغرب میں ہوا ہے۔ تو میں نے ریسنٹلی وال اسٹریٹ جرنل کا کوئی سروے رپورٹ دیکھا تھا کسی میگزین میں، تو وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ۔ اب بدقسمتی سے اگین یہاں پہ مغرب کا کانٹیکسٹ اور ہمارے علاقوں کا یا ڈیولپنگ کنٹریز کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم مکس اپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سروے کے مطابق بھی ایون مغرب میں بھی یہ جو اسٹڈی ہے کہ کیا فیوچر میں ڈگریز جو ہے ریلیونٹ ہوں گی یا ان کا فائدہ ہوگا، یہ بہت کم پرسنٹیج والے لوگوں پہ صادق آتا ہے۔ وہاں بھی زیادہ تر جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے یونیورسٹی ایجوکیشن کی وہ اپنی جگہ مسلم ہے، کیونکہ ایک عام آدمی جس کے پاس زندگی گزارنے کا یا زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ انتہائی محدود ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کے پاس کسی اچھی یونیورسٹی کی یا کسی بھی یونیورسٹی کی کسی اچھے سبجیکٹ میں کوئی ڈگری ہو تو وہ آپ کی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کے سروے کے مطابق تو 56% نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگریاں آپ کے بعد کی زندگی پہ اتنا پازیٹیولی اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جتنا پیسہ ہم یونیورسٹی کی ڈگریوں پہ خرچہ کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اور اسکلفل کام سیکھ کے اس میں یا کاروبار میں ہم اگر آگے بڑھے اور اسی پیسے کو ہم اپنے دوسرے ذرائعوں پہ یا انویسٹمنٹس کے ذریعے ہم اس کو اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہیں تو وہ زیادہ ممکن ہے۔ تو خیر مغرب میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ وہاں ڈیٹا کلیکٹ کرنا بہت ایزی ہے، وہاں کے ٹیکس آفیسز کے ذریعے یہ سارے ڈیٹا ایزیلی کلیکٹ ہوتے ہیں کہ کتنا پیسہ پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، بینکوں سے لوگ کتنی لوننگ کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو فنڈ کرنے کے لیے، اور پھر وہاں پہ جو دوسرے ذرائع ریگولیٹری باڈیز ہیں ہر محکمے کے، ان کی وجہ سے فوراً آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ جاتا ہے کہ کس سال کتنے اسٹوڈنٹس نے کتنی ڈگریاں لی اور وہ ڈگریاں کن کن سبجیکٹس میں تھیں، اور اس کے بعد فیلڈ میں جا کے پریکٹیکل لائف میں ان اسٹوڈنٹس کے لائف کے اوپر اس کا فائنینشلی پازیٹیو امپیکٹ پڑا یا نگیٹیو امپیکٹ پڑا، یہ اسٹڈیز وہاں ہوتی رہتی ہیں۔
لیکن ہمارے معاملوں میں، ہمارے کانٹیکس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا سولڈ ڈیٹا بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کے اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے علاقوں میں اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہاں پہ کوئی کارخانے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹریز ہیں جن میں جو ہے وہ لوگ اپنے کیریئر میں مختلف سکلز کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کاروبار اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان سب کو جو ہے فائنینشلی یا نوکریاں دے کے ان کو پورا کر سکتی ہے؟ یہ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ہمارا کانٹیکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے وہاں اب بھی ایجوکیشن ریلیونٹ ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پہ بڑا امپیکٹ ہے۔ لیکن ایک بات ان سرویز اور ان اسٹڈیز سے میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ ان اسٹڈیز میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ کیا کسی مہنگے یا ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی کا آپ کی زندگی پہ کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ٹریکی کوسچن ہے، کیونکہ ان اسٹڈیز میں بھی یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ یونیورسٹیز چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، آپ کی سبجیکٹ سلیکشن بڑا اہمیت رکھتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں آگے بڑھنا ہے تو obvious ہے کہ آپ کی لائف میں جو ہے اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوں گی اور آپ کے پاس کمانے کے ذرائع بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ کمپیوٹر سائنس نیڈ آف دی ٹائم ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت ریلیونٹ ہے آج کی دنیا میں۔ اسی طرح اکنامکس ہو گیا یا اس طرح کے کچھ سبجیکٹس ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں آپ کی لائف میں۔ تو سبجیکٹ سلیکشن بہت امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کے بیس پہ آپ کے ڈیسیشنز آپ کے مستقبل پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یونیورسٹیز کے بارے میں جو ہمارے علاقوں میں بھی یہ بہت کنٹیکسچولی ریلیونٹ ہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی اب ایک یہ سوچ آئی ہے کہ بیچارے کچھ غریب والدین کے بچے بھی، ان کے دماغوں میں یہ بات گھسائی جاتی ہے کہ نہیں، آپ نے بہت ہائی لیول کے یونیورسٹی میں جانا ہے، آپ کو جو ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی اگر کوئی ہے آپ کے آس پاس بھی ہے، آپ کے گاؤں میں بھی ہے، تو اس میں نہیں جانا ہے، کیونکہ وہاں ایجوکیشن صحیح نہیں ہے اور پرائیویٹ جو ادارہ ہے اس میں ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے۔ میرا اپنا بھی بلیف یہ ہے اور اسٹڈیز بھی یہ ثابت کرتی ہیں، خاص کر ویسٹرن کانٹیکس میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یونیورسٹی کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ نے صحیح سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے اور اس سبجیکٹ کے اوپر اگر آپ نے محنت صحیح کی ہے تو آپ کی کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اسی طرح یہ جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو مہنگی یونیورسٹیاں اور سستی یونیورسٹیوں کا یہ جو کنسپٹ ہے، یہ اسکول ایجوکیشن یا کالج ایجوکیشن پہ بھی صادق آتا ہے، کیونکہ ہمارے کانٹیکس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علاقوں میں گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ زیادہ ریسورسفل ہیں ان ٹرمز آف ریسورسز، لیبارٹریز، کھیل کے میدان، وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے ٹیچرز زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے آتے ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پرائیویٹ سکولوں میں یا پرائیویٹ کالجوں میں دیکھیں گے تو وہاں کے ٹیچرز جو ہیں وہ نسبتاً کم اس کے قابلیت کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ چیلنجیبل چیز ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جو بھی لوگ جو پرائیویٹ کالجوں میں یا پرائیویٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کا خواب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے گورنمنٹ سروسز کے جو وہ ہیں ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو اپلیکیشنز یا اپرچونیٹیز ان کو آئیں تو وہ اویل کر کے گورنمنٹ میں چلے جائیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو فائنینشیل بینیفٹ ان کو زیادہ ملتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، اور دوسرا جو ہے ان کی لائف سیکیور ہو جاتی ہے، جاب سیکیورٹی ہے۔ یہ دو ریزنز ہیں۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو زیادہ قابل اسٹوڈنٹ، زیادہ قابل ٹیچرز اور زیادہ ریسورسفل انسٹیٹیوشنز یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ والے، جو گورنمنٹ کے پبلک فنڈنگ سے قائم ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر گورنمنٹ مزید فنڈز بھی لگا سکتا ہے اگر لوکل کمیونٹی تھوڑا ایکٹیو ہو اور ان محکموں کے ساتھ کلوز کولابوریشن میں تھوڑا سا پریشر بلڈ کر کے ان اداروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے تو وہ اور اچھے بن سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جو غریب علاقوں کے یا
جو عام لوگوں کے بچے ہیں وہ ایک اچھی ایجوکیشن کم خرچے میں آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ اگین میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ مارکیٹنگز کے ذریعے یا جو ہماری پرسپشنز ہیں ان پرسپشنز کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھائی گئی ہے کہ نہیں، کوئی ادارہ اگر پرائیویٹ ہے تو کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ زیادہ قابل ہو جاتے ہیں اور ان کی کامیابی کا ریشو ہے وہ سرکاری سکولوں یا سرکاری یا پبلک سیکٹر کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ بات کسی حد تک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر والدین اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان اداروں کو، ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز کے اندر اپنی انوالومنٹ کو بڑھائیں، ان کے ساتھ کولابوریشنز کے ساتھ کام کریں، تو یہ ادارے آپ کے لیے بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ کے بچے کم خرچوں پہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس آرٹیکل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سبجیکٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہیں جن میں انگریزی لینگویج یا تاریخ یا فلسفہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے یونیورسٹیز نے اپنے کورسز میں، خاص کر مغرب میں، ان کورسز کو میجر سے مائنرز میں تبدیل کر دیا ہے. کافی یونیورسٹیز ایسی ہے جن میں ان سبجیکٹ کو ایز اے میجر سبجیکٹ آفر نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح اسی آرٹیکل میں ہارورڈ بزنس ریویو کی کسی اسٹڈی کو ریفر کیا گیا تھا کہ اب آج کل آئی بی ایم جیسے ادارے جو پہلے اپنے ادارے میں لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے ڈگریز کو بڑی اہمیت دیتی تھی، اب وہ جب لوگ ہائر کرتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کس بندے کے پاس کون سی ڈگری ہے، بلکہ وہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کون سا لڑکا یا نوجوان، اس کے اندر سکلز کون سے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی پروفائل کیا ہے. تو ڈگری سے زیادہ آپ کی پروفائل میٹر کرتی ہے. اور اس میں وہاں پہ ایک لائن لکھی ہوئی تھی بڑی انٹرسٹنگ، وہ یہ لائن لکھی ہوئی تھی کہ a degree does not have to be the only indicator of skills. تو اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کل بہت سارے اداروں میں ڈگریز کو آپ کی سکل کا انڈیکیٹر نہیں سمجھا جاتا. بے شک آپ کے پاس ڈگری نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ میں اچھے ہیں، آپ کے پاس ایسے سکلز ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں یا آج کل کے جو دور سے ریلیٹڈ ہوں، تو وہ اس میں آپ کی پروفائل زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ایک اور چیلنج جو ہے وہ اس اسٹڈی کے مطابق یہ ہے کہ خاص کر مغربی ملکوں میں جو لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر قرضوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ ایجوکیشن کے جو لونز ہوتے ہیں، لوننگ سسٹم جو ہوتا ہے کہ آپ قرضے لے کے پھر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور ڈگری لینے کے بعد اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے قرضے ان کو دیے جاتے ہیں بینکوں سے یا انٹرسٹ کے بیس پہ، تو بعد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قرضے اتارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی یہ چیز کافی حد تک ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے جن کے پاس اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلوانے کے لیے موجود فنڈز یا پیسے نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں کیا آپ کو قرضہ کر کے اپنے بچوں کو اتنی مہنگی تعلیم دلوانی چاہیے، یا پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسے آپشنز پہ غور کریں جس میں آپ وہی ڈگری یا وہی شوق جو آپ کا بچہ رکھتا ہے، فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس میں یا فزکس میں یا میتھمیٹکس میں کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہی ڈگری کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں اگر 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی پڑھ رہی ہے، تو وہ ڈگری آپ کسی پبلک سیکٹر کے جو ہے ریپیٹیبل کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی یونیورسٹیز سے 5 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ والدین اور بچے بیٹھ کے اس طرح کے جو ڈیسیشنز ہیں اس میں بہت مائنڈ فلی اگر مل کے کام کریں تو آپ وہی ڈگری کسی پبلک سیکٹر کے اچھے یونیورسٹیز سے کم پیسوں میں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اسٹڈی خود اگر اچھی کی ہے
تو یونیورسٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ بعد کی لائف میں جو ہے آپ ان اسٹوڈنٹ سے زیادہ کامیاب لوگوں کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں جنہوں نے بہت مہنگی یونیورسٹیز یا مہنگے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ میں سے اکثریت ان میں سے بڑے کامیاب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے سرکاری اسکولوں سے اور سرکاری یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے اب فیلڈ میں اپنا نام انہوں نے کمایا ہے، جس میں بہت سارے نام ہیں. میں اسپیسیفک نام اس لیے اس وقت نہیں لینا چاہتا کہ اس میں پھر بہت سارے نام مس آؤٹ ہو جائیں گے مجھ سے اور میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا. لیکن اگر کوئی نوجوان اس ٹاپک پہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، خاص کر وہ نوجوان جن کا تعلق ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تو آپ ضرور ایک ایسا اسٹڈی کنڈکٹ کریں جو گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں ہوں، اور اس میں ایک سروے اسٹڈی آپ ڈیولپ کر کے اس کو کنڈکٹ کریں، ڈیٹا جمع کریں پورے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ سے، جس میں ایسے لوگ جو اپنے اپنے فیلڈز میں بڑے نام کمایا ہوا ہے یا بڑے کامیاب ہے بزنسز میں یا دوسری جگہوں میں، اور ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ آپ ڈیٹا جمع کریں، اور ایسے لوگوں کا ڈیٹا بھی جمع کریں جنہوں نے اسکولنگ سے ہی لے کے بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہو، اور انہوں نے یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی مہنگے یونیورسٹیز سے حاصل کی ہو، اور پھر دونوں کو کمپیئر کریں تو ایک سبسٹینشیل ڈیٹا ریزلٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا. تو پھر میری طرح ہواؤں میں بات نہیں کریں گے، ڈیٹا بیسڈ ہماری ایویڈنس بیسڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے جو کہ بڑی پاورفل ہو سکتی ہے. لیکن میری جو اپنی آبزرویشن ہے، جہاں تک میں تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں یا میں ان لوگوں پہ نظر ڈالتا ہوں جنہوں نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہماری جو جنریشن تھی یا ہم سے بعد کی جو جنریشن بھی ہے، اس میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا، گورنمنٹ یونیورسٹیوں سے پڑھا، گورنمنٹ کالجز سے پڑھا، لیکن لائف میں انہوں نے بڑی بڑی حاصل کی ہے. تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو بالکل اگنور کریں یا ان کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے، آپ بے شک پرائیویٹ اداروں میں جائیں، اپنا پیسہ پے کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، دیٹ از اے گڈ تھنگ. اور اگر آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جاتا ہے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ فائنینشیل کرائسس میں ہیں یا آپ کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی اتنی مہنگی ایجوکیشن کو افورڈ کر سکیں، تو آپ ضرور اپنے آپشنز پہ غور کیجئے. 4-5 آپشنز پہ غور کیجئے جس میں آپ ڈگری کی سلیکشن، سبجیکٹ کی سلیکشن اور اداروں کی سلیکشن میں اپنے ملٹیپل آپشنز پہ غور کیجئے. لیکن یہ بات پلے باندھیے کہ کامیابی کا سارا تعلق آپ کی محنت اور آپ کی سیریسنس سے ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس آرٹیکل میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. اور مجھے اپنے کمنٹس سے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے. اور اس ٹاک میں کوئی ایسی بات جس سے آپ ایگری نہیں کرتے ہیں یا آپ جو ہے مجھے کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور مجھے ای میل کر کے یا میرے فیس بک پہ یا انسٹاگرام سے مجھے میسج کر کے کنیکٹ رہیے. مجھے اپنے رائے سے آگاہ کیجیے. اور کوئی ایسی ٹاپک یا کوئی ایسی چیز جس میں اس ٹاک میں نے غلط بتائی ہو یا غلط بات کی ہو، تو ضرور مجھے کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے آپ کو بھی کریکٹ کر سکوں اور نیکسٹ ٹاک میں اس پوائنٹ کو ہم کلیئر بھی کر سکیں اور یہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن جاری رہے. اللہ حافظ.